اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، کروڑ درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 13 رجب اور ہجرت سے 24 سال پہلے یعنی 17 مارچ سن 600 کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں تشریف لائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ جس وقت اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایمان لائیں، اور اس کے بعد بچوں میں سب سے پہلے جو ایمان لائے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ کی پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزری۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ کی زندگی کے جو واقعات ہیں اس سے ہمیں بہت عبرت ملتی ہے۔ تو آپ کی زندگی کے متعلق 2 واقعات بیان کر رہے ہیں، جس میں سے ایک تو بہت مشہور ہو چکا ہے، اور ہوا یوں تھا کہ ابو سفیان کی قیادت میں مکہ والے مدینہ شریف پر حملہ کرنے کے لیے آ گئے تھے، اور ان کے پاس 10,000 لوگوں کا ساتھ تھا، لیکن اس دوران مسلمانوں نے ایک بڑی خندق مدینے کے چاروں طرف کھود دی تھی، لہٰذا یہ لوگ داخل نہیں ہو سکتے تھے، دوسری طرف کھڑے ہوئے تھے۔ تو قریش کا ایک بہت ہی مشہور اور معروف اور بہت ہی برجستہ ایک سردار تھا جس کا نام تھا نوفل مخزومی۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور خندق کو پھلانگنے کی کوشش میں اپنے گھوڑے سمیت خندق میں گر گیا، اور اگلے ہی لمحے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سر پہ پہنچ گئے۔ اگرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس کا کام تمام کر دینے کا سنہرا موقع تھا، لیکن انہوں نے اس کے اٹھنے اور تلوار تھام لینے کا انتظار کیا۔ جس وقت نوفل خندق میں کودا تو سورج ڈوب رہا تھا، اور اس کی تیز کرنیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کو چوندھیا رہی تھیں، جبکہ نوفل کی پیٹھ سورج کی طرف تھی۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوفل کے مقابلے میں ناموافق صورتحال سے دوچار تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سورج ڈھلنے سے پہلے ہی نوفل مخزومی کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ چونکہ قریش کی عورتوں نے جنگ احد میں مسلمانوں کے جنازوں کو مسلح کر دیا تھا، یعنی ناک کان کاٹ لیے تھے، ان کے بہت بے حرمتی کی تھی لاشوں کی، لہٰذا ابو سفیان کو یہ فکر لاحق ہو گئی، جو کہ قریش کا سردار تھا، کفار قریش کا، جو اس وقت ایمان نہیں لائے ہوئے تھے۔ حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، اس تھے سب آپس میں رشتہ دار، لیکن چونکہ حق کی لڑائی تھی، ایک طرف دیندار تھے اور ایک طرف بے دین، بس اس بات کو نظر میں رکھنا چاہیے۔ تو ابو سفیان جو تھا، جو کہ بعد میں مسلمان بھی ہو گئے، ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو نوفل مخزومی کے جنازے کو، جو قریش کا برجستہ سردار تھا، مسلح نہ کر دیا جائے، اس کی ناک کان نہ کاٹ دیں مسلمان، اس کی گردن نہ کاٹ دیں، ہاتھ پیر نہ کاٹ دیں۔ اس لیے اس نے کیا کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پیغام بھجوایا اور کہا کہ میں تمہارے لیے 100 اونٹ بھیج دیتا ہوں، شرط یہ ہے کہ نوفل مخزومی کے جنازے کو بگاڑنا نہیں، اور اس کا سر بھی تن سے جدا نہ کرنا، بلکہ اس کا جنازہ بغیر کسی نقص کے ہمارے حوالے کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کا جو تحفہ تھا قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن یہ اجازت دے دی کہ نوفل کی لاش جیسی ہی ہے ویسے ہی قریش کے حوالے کر دیا، یعنی بغیر اس کو نقصان پہنچائے ہوئے انہوں نے اس کی لاش قریش کے حوالے، اپنے دشمنوں کے حوالے کر دی، لیکن اس لاش کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، جبکہ مسلمانوں کی لاشوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا گیا تھا۔ دوسری طرف قریش کا ایک دوسرا سردار تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا، اس کا نام تھا عمرو بن عبدو۔ وہ بھی، یہ جو شخص تھا، یہ دلیری اور شجاعت، بہادری کے علاوہ جسمانی طاقت کے لحاظ سے بھی جزیرہ عرب کا نامی گرامی پہلوان سمجھا جاتا تھا، اور جب اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں تلوار چلانا شروع کی تو 2 مرتبہ انہیں زخمی کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تو نہیں تھے کہ دو زخم اٹھانے کے بعد میں لڑائی سے ہاتھ کھینچ لیتے، بلکہ انہوں نے ثابت قدمی سے مقابلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ ان کا ایک زبردست وار عمرو بن عبدو کے ہاتھ پر پڑا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ کراتا ہوا زمیندوز ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قدم آگے بڑھے اور اس کی تلوار پر اپنا پاؤں رکھ دیا، پھر عمرو بن عبدو کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، یا عمرو، اگر تو اسلام لے آئے تو میں تیری جان بخش دوں گا۔ لیکن عمرو بن عبدو نے جواب دیا کہ بجائے غصے کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر تھوک دیا،
جواب دینے کے بجائے غصے میں اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ تھوک دیا اور بے قابو ہو کر کے دہاڑا، میں اسلام نہیں لاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آستین سے چہرہ صاف کیا اور سر جھکا کر کچھ دیر کے لیے خاموش کھڑے رہے۔ عمرو بن عبدو نے یہ کیفیت دیکھی تو بولا، یا علی، میں نے کہہ دیا میں اسلام نہیں لاؤں گا، پھر تو مجھے جان سے کیوں نہیں مار دیتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بولے، اس لیے کہ جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا تو مجھ پر غصہ اور غضب نے غلبہ پا لیا۔ اگر میں اس آن تجھے موت کے گھاٹ اتار دیتا تو یہ ذاتی انتقام بدلہ ہوتا، لیکن میں ذاتی انتقام لینے یا اپنے غصے کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے تجھے نہیں مارنا چاہتا، بلکہ ہم مسلمان صرف اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کسی کا خون بہاتے ہیں تو صرف اپنے دین کے لیے، اپنی ذاتی دشمنی کے لیے نہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی نرم مزاجی سے عمرو بن عبدو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یا عمرو، اگرچہ تو نے میرے منہ پر تھوکا ہے مگر میں پھر بھی تجھے دین اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اگر تو اسلام لے آئے تو میں تیرے خون سے چشم پوشی کر لوں گا۔ لیکن عمرو کی ہٹ دھرمی قائم رہی اور اس نے بضد ہو کر جواب دیا کہ میں ہرگز مسلمان نہیں ہوں گا، جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر قلم کر دیا۔ واضح رہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی کے دوران عمرو بن عبدو کی ایک بیش قیمت زرہ جو پہنے ہوئے تھا اس پر سونے کے کڑے لٹک رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ عمرو کی بہن کو بھجوا دی تاکہ یہ نہ سمجھا جائے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قیمتی زرہ کے لالچ میں عمرو کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ تو یہ شان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ہمیں یہ پیغام دیا کہ ہم بھی دنیاوی لالچ میں نہ پڑیں بلکہ حق کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہیں۔ لیکن ایک مسلمان کو وہ پیغام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا جب آپ کی وفات ہو رہی تھی اور آپ کو نماز کے پڑھتے میں خارجی ابن ملزم نے حملہ کر دیا تھا اور اسی میں آپ کا انتقال ہوا تھا 28 جنوری، اور سن تھی 661 عیسوی، یعنی 21 رمضان 40 ہجری کو آپ نے وفات پائی تھی۔ اور جس وقت آپ وفات ہو رہی تھی آپ نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور یہ پیغام دیا کہ تمام انسانیت سے، چاہے وہ کسی بھی مذہب اور ملت کے ماننے والے ہوں، ان کے ساتھ بہت اچھے تعلق رکھنا اور کسی کا دل مت دکھانا۔ اور ایک بہت معتبر حدیث اس وقت بھی انہوں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظوں کو اپنے بیٹوں کو وصیت کیا تھا، اور وہ یہ حدیث یہ تھی کہ آپ نے یہ فرمایا کہ فرض نمازوں اور روزوں کے علاوہ اگر کوئی شخص پوری زندگی روزے رکھتا رہے اور پوری رات نفل عبادتیں کرتا رہے لیکن اس کے پڑوسی اس کی شر سے محفوظ نہ ہو، وہ لوگوں سے رشتے کو توڑنے والا ہو، تو ایسے لوگوں کی عبادت، یہ تمام عبادتیں، یہ روزے نماز، اس کے کچھ کام نہیں آنے والے۔ یہ حدیث وہ حدیث تھی جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات سے پہلے اپنے بیٹوں کو وصیت کیا تھا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو لوگوں کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے لگائیں، اور اسلام کا وہ محبت کا پیغام، ایک جنگ کا ماحول الگ ہوتا ہے، وہاں پر جو دشمن ہوتا ہے سامنے اس سے نرمی نہیں برتی جاتی ہے، لیکن عام دنوں میں جب ہماری کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں ہو رہا، ایک ملک میں ساتھ میں رہ رہے ہیں یا کہیں بھی ہیں ہم، تو لوگوں کے لیے ہمارا پورا وجود سوائے بھلائی کے کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی بھی کسی سے لڑائی کی پہل نہ کرو، لیکن اگر مذہب کے لیے جنگ کا اعلان ہو جائے تو پیٹھ مت دکھاؤ، یا تو فتح یاب ہو یا اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ۔ لیکن اس سے پہلے اس پیغام کو ضرور یاد رکھیں کہ ہمارا پورا وجود لوگوں کی، چاہے وہ کسی بھی مذہب و ملت کے ماننے والے ہوں، ان کی فلاح اور بہبود کے لیے کام آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کے اس محبت بھرے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔